بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس وقت مدائن شہر میں مرقد حضرت سلمان محمدی پہ موجود ہوں۔ یہ سامنے آپ کو 4 گنبد نظر آ رہے ہیں۔ یہ جو پہلا گنبد ہے یہ مسجد کا ہے، یہ دوسرا گنبد جس پہ علم لہرا رہا ہے، اس گنبد کے نیچے ذریعہ مبارک ہے حضرت سلمان محمدی کی۔ جو سیکنڈ لاسٹ یہ والا گنبد ہے، اس کے نیچے قبر ہے صاحب سر رسول حضرت حذیفہ یمانی کی، اور جو لاسٹ میں چوتھا گنبد ہے اس کے نیچے امام باقر کے فرزند حضرت طاہر کی قبر ہے اور عبداللہ بن جابر انصاری۔ یہ 4 ہستیاں یہاں پہ دفن ہیں۔ اندر چل کے آپ کو تفصیل سے زیارت کرواتا ہوں، اور اس سے پہلے یہ بتا دوں حضرت حذیفہ یمانی اور طاہر بن امام باقر یہ ہستیاں یہاں پہ دفن نہیں تھیں۔ دریائے دجلہ یہاں سے بالکل قریب ہے۔ پہلے ان کی قبور مطہرہ دریائے دجلہ کے کنارے تھی۔ دجلہ کا پانی ان کی قبروں تک پہنچ گیا تو وہاں سے ان کی قبریں کھولی گئیں۔ جب قبریں کھولی تو بالکل تر و تازہ بدن تھے۔ وہاں سے نکال کے یہاں لا کر حضرت سلمان محمدی کے جوار میں ان کو دفن کیا گیا۔ یہ واقعہ کب کا ہے؟ 1931 کا، یعنی ابھی 2026 سٹارٹ ہونے والا ہے، 2025 کا اختتام ہے۔ یہ آج سے تقریباً 100 سال بھی نہیں بنتا، 100 سال سے بھی کم عرصہ پہلے ان کی قبریں کھودی گئیں اور بالکل تر و تازہ بدن تھے۔ اندر چلتے حضرت سلمان محمدی کی آپ کو زیارت کرواتا ہوں، جن کو خلیفہ ثانی نے اپنے زمانے میں جب مدائن کا حاکم مقرر کیا کہ سلمان میں آپ کو گورنر مدائن بنا کے مدائن روانہ کرتا ہوں، تو بجائے اس کے کہ فوراً حکومت کی کرسی کو قبول کرتے اور مدائن چل دیتے، جناب سلمان نے کوئی جواب نہ دیا۔ امیر المومنین کے پاس آئے، امیر المومنین سے آ کر کہا مولا وہ مجھے مدائن بھیجنا چاہتے ہیں۔ امیر نے فرمایا سلمان آپ جائیں۔ امیر المومنین کے حکم پہ جناب سلمان مدائن آئے، اور جیسے ہی ابھی ہم یہاں اندر چلتے ہیں، چل کے آپ کو زیارت کرواتا ہوں، دکھاتا ہوں۔ وہ مقام ہے جب حضرت سلمان کی رحلت ہوئی تو ان کا جب انتقال ہوا، امیر المومنین نے حضرت سلمان کو مدینے سے آ کر غسل دیا۔ وہ مقام بھی موجود ہے، اندر چل کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ حضرت سلمان محمدی کی زیارت لکھی ہوئی ہے، سلمان منا اہل البیت۔ پیغمبر نے فرمایا تھا حضرت سلمان کے متعلق کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے۔ یہ سامنے زری ہے جناب سلمان کی۔ یہ جو مقام ہے، اس مقام پہ امیر المومنین نے حضرت سلمان کو غسل دیا تھا۔ اس مقام پہ جب حضرت سلمان کی رحلت ہو گئی، ان کے انتقال کے بعد امیر المومنین مدینہ سے آئے اور یہاں آ کر حضرت سلمان کو غسل دیا۔ زازان خادم تھے جناب سلمان کے، انہوں نے حضرت سلمان سے پوچھا سرکار یہ بتائیں کہ آپ کی جب رحلت ہو جائے گی، آپ کے انتقال کے بعد آپ کو غسل کون دے گا؟ جناب سلمان نے فرمایا مجھے غسل وہی دے گا جس نے رسول اللہ کو غسل دیا۔ فرمایا آپ کو دفن کون کرے گا؟ فرمایا جس نے رسول اللہ کو دفن کیا وہی مجھے دفن کرے گا۔ زازان حیران ہو کے کہنے لگا سرکار امیر المومنین مدینہ میں ہیں، آپ مدائن میں ہیں، وہ کیسے آئیں گے؟ ادھر جناب سلمان کی رحلت ہوئی، ان کے انتقال کے بعد امیر المومنین نے مدینہ میں مختصر خطبہ دیا۔ نماز فجر کے بعد لوگوں کو بتایا کہ سلمان اس دنیا میں نہیں رہے۔ وہاں سے امیر المومنین رسول اللہ کی ناکہ ازبا پہ سوار ہوئے، کمبر کو ساتھ لیا۔ مدینہ کے باہر آ کر امیر المومنین نے کمبر سے کہا کمبر آنکھیں بند کرو اور 10 تک گنو۔ کمبر نے جب 10 تک گنا، دیکھا، آنکھیں کھولی تو سلمان کے دروازے پہ کھڑے تھے۔ امیر المومنین آئے، یہاں آ کر امیر علیہ السلام نے حضرت سلمان کو غسل دیا، کفن دیا اور خود انہیں یہاں پہ دفن کیا۔ یہ قبر مبارک ہے جناب سلمان کی، جو مدینہ میں بعد شہادت پیغمبر کے جانے کے بعد جب مسلمانوں نے امیر المومنین کو ان کے حق سے محروم کیا تو جناب سلمان امیر المومنین کے فضائل لوگوں میں بیان کرتے، غدیر لوگوں کو یاد دلاتے۔ لوگوں کو جناب سلمان فرماتے تھے لو ولیتم علیٰ لاکلتم من تحت ارجلکم ومن فوق راسکم، اگر تم علی کو اپنا ولی بنا لیتے تم اپنے پاؤں کے نیچے اور سر کے اوپر سے کھاتے، اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کرتے۔ کسی نے پوچھا کیسے؟ جناب سلمان نے فرمایا اگر علی کو تم اپنا ولی بنا لیتے، آسمان میں اڑتے ہوئے پرندے کو حکم کرتے تو تمہارے ہاتھوں پہ آ کے بیٹھ جاتا، سمندر میں تیرتی ہوئی مچھلیوں کو حکم کرتے،
تو وہ آپ کے حکم کی تعظیم کے لیے خود کو کنارے پہ گرا دیتی۔ یہاں کچھ فرامین لکھے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ کا فرمان ہے، امرنی ربی بحب اربعۃ واخبرنی انہ سبحانہ تعالی یحبہم، علی و ابو ذر و مقداد و سلمان۔ اللہ نے مجھے 4 لوگوں سے محبت کا حکم دیا ہے، اور اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ میں بھی ان 4 سے محبت کرتا ہوں۔ وہ کون ہیں؟ علی، ابو ذر، مقداد، سلمان۔ یہ دوسرا فرمان ہے رسول اللہ کا۔ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں، اشتاقت الجنت الی ثلاثۃ، جنت 3 لوگوں کی مشتاق ہے، علی، عمار اور سلمان کی۔ قال ابو جعفر، امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، لا تقول سلمان الفارسی ولکن قول سلمان المحمدی، ذاک رجل منا اہل البیت۔ سلمان کو سلمان فارسی نہ کہو، سلمان محمدی کہو، اس لیے کہ وہ ہم اہل بیت میں سے تھے۔ لو کان الدین عند الثرایا لنالہ سلمان، رسول اللہ فرماتے ہیں اگر دین تحت الثرا بھی ہوتا تو سلمان وہاں تک پہنچ جاتے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جناب سلمان نے حقائق ادیان پہ جو کام کیا، عیسائیت پہ سب سے پہلے حضرت سلمان مجوسی خاندان سے تھے، عیسائیت کی جب عبادت کے طریقے دیکھے تو اس دین سے متاثر ہو کر حضرت عیسیٰ کی دین کو اپنایا جو حقیقی دین تھا۔ پھر جب پیغمبر کی آمد ہوئی تو جناب سلمان کو پہلے سے خبر دی گئی تھی، اور رسول اللہ کی آمد کے منتظر تھے۔ جب رسول اللہ مبعوث ہوئے تو انہوں نے ایک طویل ہجرت کے بعد رسول اللہ کو ڈھونڈا، ان کو پایا، ان کے ہاتھوں سے اسلام قبول کیا۔ یہ سامنے وہ تصویر ہے جب 1931 میں حضرت حذیفہ یمانی کی اور حضرت عبداللہ بن جابر کی اور امام باقر کے فرزند کی قبریں جب وہاں سے کھودی گئیں دریائے دجلہ کے کنارے۔ یہ سامنے جو آپ کو کھنڈرات نظر آ رہے ہیں، یہ کیسر و کسرا کی جو محل تھا، جو تاکہ کسرا ہے، ابھی تک اسی طرح کھنڈرات موجود ہیں۔ یہاں سے حضرت سلمان کے مرکز سے جیسے بیک سائڈ پہ آپ پیچھے نکلیں تو موجود ہے یہ جو کھنڈرات آپ کو نظر آ رہے ہیں تاکہ کسرا کی۔ یہ تشییع جنازہ، یہاں سے جنازے لائے جا رہے ہیں اور یہاں لا کے حضرت سلمان کے پہلو میں دفن کیے گئے۔ یہ رسول اللہ کے رازدار صحابی حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت حذیفہ یمانی کی قبر ہے۔ مدینے میں حضرت عمر دیکھتے تھے کہ جس جنازے میں حضرت سلمان نہیں جاتے تھے، حضرت عمر اس جنازے میں شامل نہیں ہوتے تھے، کیونکہ حضرت حذیفہ یمانی کو ان 12 منافقوں کے نام پتہ تھے جنہوں نے رسول اللہ کے قتل کا ارادہ کیا۔ تو لوگ دیکھتے تھے کہ اگر حذیفہ گیا ہے جنازے میں تو اس کا مطلب یہ ان 12 میں سے نہیں، جا کر جنازہ پڑھ دیتے۔ اگر حذیفہ جنازے میں نہیں جاتے تھے تو وہ سمجھ جاتے کہ یہ ان 12 میں سے ہے اور کوئی بھی جنازے میں شامل نہیں ہوتا تھا۔ یہ امام باقر کے فرزند حضرت طاہر کی قبر اور یہ عبداللہ بن جابر انصاری۔ یہ یہاں اوپر لکھا ہوا ہے، موضع تغسیل و تجہیز الصحابی الجلیل سلمان المحمدی من قبل امیر المؤمنین سنہ 36 الہجریہ۔ یہ وہ مقام ہے جہاں امیر المؤمنین نے پیغمبر کے صحابی حضرت سلمان محمدی کو غسل و کفن دیا 36 ہجری میں۔ اور یہ حضرت سلمان کے وہ سفر نامہ لکھا ہوا ہے، کیسے کیسے انہوں نے ادیان کی حقیقت پانے کے لیے سفر کیا۔ اصفہان سے شام گئے، شام سے موصل، موصل سے نصیبین، نصیبین سے اموریہ، اموریہ سے حلب، حلب سے قدس، قدس سے وادی القرا، وادی القرا سے یثرب جو بعد میں مدینہ بنا، اور مدینہ سے پھر یہاں مدائن، مدائن میں ہی اپنی زندگی کے آخری ایام گزارے اور یہیں پہ ان کی رحلت ہوئی، ان کا انتقال ہوا اور امیر المومنین نے ان کا غسل و کفن کا اہتمام کیا، نماز جنازہ پڑھا اور یہاں پہ حضرت سلمان کو خود امیر المومنین نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔